السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالج اوشن۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم فرسٹ ایئر کی پوئم نمبر 16 گاڈ ایٹریبیوٹس کو پڑھیں گے، جس کو مولانا جلال الدین رومی نے لکھا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے انگریزی کے اندر ڈاکٹر نکولسن نے۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنی پوئم کی طرف۔ پوئم کی پہلی 4 لائنوں کے اندر شاعر فرماتے ہیں گاڈ کالس ہم سیلف سنگ ٹو دا اینڈ دیٹ، یعنی کہ خدا نے خود کو سنگ ٹو یعنی کہ آخر تک دیکھنے والا کہا ہے۔ اس کو عربی کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے بصیرن، یعنی کہ آخر تک دیکھنے والا، یعنی کہ وہ کچھ بھی دیکھنے والا جو ہم انسان کے نہیں دیکھ سکتے۔ His eyes may scare you from sinning، اگر تمہیں اس بات پر ایمان ہو جائے تو تم گناہ کرنے سے ڈرو گے۔ تیسری لائن میں فرماتے ہیں God calls himself hearing to the end that، یعنی کہ خدا نے خود کو آخر تک سننے والا بھی کہا ہے۔ اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے بصیرن۔ تو چوتھی لائن کے اندر وہ فرماتے ہیں You may close your lips against foul discourse، اگر تمہیں اس بات پہ ایمان ہو جائے تو تم کسی کے خلاف بھی سازش رچنے سے گریز کرو گے، کسی کے خلاف بھی کچھ بھی غلط بولنے سے گریز کرو گے۔ ان پوری 4 لائنوں کے اندر جو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات انہوں نے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر چھپی ہوئی چیز بھی وہ دیکھ سکتے ہیں جو انسان نہیں دیکھ سکتا، لہذا تم کسی بھی جگہ چھپ کر گناہ کرنے سے ڈرو۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سن سکتے ہیں، یعنی کہ اگر تم کہیں بھی جا کر کسی کے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش کرتے ہو، کسی کے خلاف کوئی منصوبہ تیار کرتے ہو، تو اس سے بھی گریز کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے بھی ہیں۔ ہم چلتے ہیں اگلی 2 لائنوں کی طرف۔ اگلی 2 لائنوں میں شاعر فرماتے ہیں God calls himself knowing to the end that، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو سب کچھ جاننے والا کہا ہے۔ اس کے لیے عربی کے اندر انہوں نے لفظ استعمال ہوا ہے علیمن، یعنی کہ سب کچھ جاننے والا۔ اور دوسری لائن کے اندر فرماتے ہیں You may be afraid of him to plot an evil، یعنی کہ اگر تمہیں اپنے اس بات کے اوپر عقیدہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے بھی ہیں تو تم کوئی بھی برائی کرنے سے ڈرو گے، کہیں بھی کچھ بھی غلط کرنے سے ڈرو گے۔ ان 2 لائنوں کے اندر انہوں نے شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تیسری صفات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے بھی ہیں، اور تم کچھ بھی برائی کرنے سے ڈرا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتے بھی ہیں، وہ کچھ بھی دیکھتے ہیں جو ہم انسان نہیں دیکھ سکتے۔ ہم چلتے ہیں اگلی 4 لائنوں کی طرف۔ اگلی 4 لائنوں میں وہ فرماتے ہیں These are not merely accidental names of God، یعنی کہ یہ جو نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حادثاتی نام نہیں ہیں۔ As a negro may be called camphor، جیسا کہ ہم نیگرو کہتے ہیں اس کو، حبشی کو یا کالے کو، ہم اس حبشی کو یا کالے کو اتفاقی طور پر ہمیں گورا چٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن so are these names derived from Allah attributes، لیکن یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے دیکھ کر حاصل کیے گئے ہیں، یہ ان میں کوئی اتفاق نہیں ہے۔ and not merely title of the first cause، اور یہ نام بے مقصد نہیں ہے، یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے، کوئی بے مقصد نہیں ہے، ان کے اوپر بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے یہ نام ان کے ہوئے ہیں۔ ان 4 لائنوں کے اندر انہوں نے شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ کوئی بھی نام ہم انسان کسی بھی حبشی کا، کسی بھی عام آدمی کا نام ہم کسی بھی طرح سے اتفاقی رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ نہ تو بے مقصد ہیں نہ ہی ایکسیڈنٹل ہیں، یعنی کہ حادثاتی نہیں ہیں۔
تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات چھپی ہوئی ہیں، اور یہ صفات ہی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ جنہوں نے کائنات پیدا کی، ہم انسانوں کو پیدا کیا، یہ ساری صفات اسی ہستی کی ہیں۔ ہم چلتے ہیں اس کے تھیمز کی طرف۔ اس میں تھیمز میں مولانا جلال الدین رومی نے سب سے پہلے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو، یعنی کہ اسماء حسنہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات۔ تو اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ گاڈز آف ایٹریبیوٹس یا کوالٹیز آف اللہ انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم انسانوں کو انہوں نے ریفارم کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ ریفارمز ٹو دا ہیومن بینگس، ہم انسانوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ یہ دو تھیم ایگزام کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ یہ دو تھیم اس پوئم کے اندر ڈسکس کیے گئے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو تھیم ہے وہ ہے کوالٹیز آف اللہ، دوسرے نمبر پر جو تھیم ہے وہ ہے ریفارمز ٹو دا ہیومن بینگس۔ تو اسٹوڈنٹس یہیں پہ ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوئم پسند آئی ہوگی۔ پوئم پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔